جو اس وقت سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائل ہیں، ان کے لیے بھی میں ایک ذرا کڑوی بات کر دوں کرنے کے لیے. اب جلال الدین سیوطی وہ ہیں جن کو اہل حدیث بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بریلوی بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دیوبندی بھی رحمۃ اللہ علیہ اور امام سیوطی کہتے ہیں، جبکہ میرے نزدیک ان کے عقائد کے اندر بہت فساد موجود تھا. ایون یہ جو شیخ ذکریہ کا واقعہ ہے قبر سے ہاتھ باہر نکالنے والا، یہ سیوطی نے نقل کیا ہے. شیخ ذکریہ نے بیچارے نے ادھر سے اٹھایا ہے، یہ اصل جو معاملہ ہے یہ تو سیوطی کا کیا ہوا ہے. اس قسم کے بڑے معاملات، ان کی کتاب شرح الصدور فی الاحوال القبور، اس میں تو انہوں نے عجیب و غریب واقعات سیوطی نے لکھے ہیں کہ حضور کی وفات کے 500 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت کسی بزرگ کا جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے. استغفر اللہ تو بولی. تو اس قسم کی وہ بڑے دیو مالائی قصے کہانی لکھنے میں امام سیوطی المتوفا 911 ہجری مشہور ہیں. اور چونکہ یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے نزدیک شیخ زبیر علی زئی صاحب بہرحال ان سے اعلان برات کرتے تھے، کیونکہ عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں تے عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچاں. ان کو چونکہ عقل تھی، ان کو پتا تھا کہ سیوطی صاحب نے کیا کارنامے اپنی کتابوں میں کیے ہوئے ہیں، تو وہ اعلان برات کرتے تھے. اور میرے انٹرویو میں جب میں نے سیوطی کا نام لیا انہوں نے کہا جی چھوڑو. بہرحال سیوطی صاحب نے بھی اس میں بڑی زیادتیاں کی. وہ کتاب کے اندر انہوں نے جو جھوٹی روایتیں اکٹھی کی، کیونکہ اس فن میں وہ بڑے ماسٹر تھے اس قسم کی روایات لکھنے میں. تو سیوطی صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد ان کو قبر سے زندہ کیا اور پھر کلمہ پڑھایا دوبارہ، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. تو آپ مجھے بتائیں اگر کوئی مرنے کے بعد زندہ کر کے اس طریقے سے فرضی طریقے سے کلمہ بھی کسی کو پڑھایا جائے تو کلمہ تو کسی کام کا نہیں ہے اگر وہ کفر پر مرا ہے. تو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 ہے کہ حرام ہے اس بستی کے لیے کہ ہم جسے موت دے دیں کہ وہ قیامت سے پہلے وہ واپس آ جائے. مرا ہوا شخص تو کبھی دنیا میں آ نہیں سکتا. تو اب اس قسم کے واقعات، اور پھر مجھے صد افسوس اس وقت ہوا جب میں نے حافظ ابن کثیر کو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 سے 116 کے دوران تفسیر ابن کثیر میں، ابن کثیر المتوفا 774 ہجری، انہوں نے بھی یہ روایتیں نقل کی. اور امام طحاوی المتوفا 321 ہجری اور امام قرطبی المتوفا 668 ہجری، ان کے حوالے سے یہ کہا کہ آپ تو ماں باپ کی بات کرتے ہیں، حضور نے تو ابو طالب کو بھی دوبارہ زندہ کر کے کلمہ پڑھایا تھا. اور حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان روایتوں کی اگر صحت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ تو قرآن کے خلاف چلی جائیں گی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 95. یہ تو روایتیں ثابت ہی نہیں ہیں، بالکل جھوٹی روایتیں ہیں. ہم اس عقیدے کو قرآن حکیم کے بالکل خلاف سمجھتے ہیں. اور بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث بھی یاد کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے قبول ہوتی ہے. تو جو بندہ مر گیا اس کو قبر سے نکال کے کوئی توبہ کروا بھی لے تو کسی کام کی نہیں. جب وہ زندہ تھا اور اس پہ نزع کا عالم آ گیا، موت کا غرغرہ آ گیا، تو اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہے. چاہے جائے کہ ایک بندے مرے ہوئے بندے کو آپ زندہ کریں، جو روایتیں بھی بالکل جھوٹی ہیں.